ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، گھسگی سکھاسن کٹیہار کا یہ پروگرام الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ رات کے اس اخیر حصے تک چلا ہے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ یہ اختتام کو پہنچے گا۔ سیمانچل کے جلسوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اس علاقے کے مدرسے کی ترقی اور اس کے تعاون اور اس کے چندے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس پر تو میں کروں گا، لیکن یہ ضرور آپ سے کہوں گا
کہ جلسے کا جو اصل مقصد ہے اس مدرسے کو ترقی دینا، اس مدرسے کا تعاون کرنا، یہ مقصد آپ ضرور پورا کر کے جائیے گا اور دل کھول کر کے مدرسے کو اپنے صدقات اور عطیات سے نوازیے گا۔ جن بھائیوں نے اب تک اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے حصہ نہیں لیا ہے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، یہ رات کا بڑا سہانا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں آپ جب بھی اس جلسے سے جائیں اس مدرسے کا تعاون کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 172۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک حکم دیا ہے، اور آج اسی حکم کے اوپر ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آئیے پہلے قرآن کی اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 172، 172 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، زمین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیز ہیں، ان کو کھاؤ، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ، ناپاک چیزوں کو نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور جب حلال روزی تم کھا لو تو حلال روزی کھانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے تمام ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا ہے، اور جب حلال کمائی کھانے کا حکم دیا ہے تو اس کا اپوزٹ مفہوم یہ نکلا کہ حرام کمائی کی تمام صورتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، چاہے وہ سود اور بیاج کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ناپ تول میں کمی کے شکل میں ہو، چاہے وہ دھوکہ دھڑی اور فراڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی حرام چیز کے کاروبار کی شکل میں ہو۔ حرام کمائی کے جتنے راستے ہیں اللہ نے سب کو حرام کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ہمیں حلال کمائی کھانے کا حکم دیا ہے۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہ قرآن کے 18ویں پارے کی آیت ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو پہلے حلال کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ حرام کمائی سے کی، حرام کمائی کرنے والے کی کوئی عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہے۔ وہ حج کر لے، وہ عمرے کر لے، وہ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کرتا پھرے، اگر اس کی کمائی حرام ہے، اس کی نیکی، اس کا عمل، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریجیکٹ کر دی جائیں گی،
رد کر دی جائیں گی۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی انہی دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں او لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ایمان والوں کو دیا ہے وہی حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 دونوں آیتوں کو پڑھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حلال کمائی کھانے کا حکم دیا اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی حلال کمائی کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے، اغبرا، اس کے کپڑے دھول اور گرد و غبار سے ڈسٹ سے اٹ جاتے ہیں، اس کا کپڑا بالکل گندا ہو جاتا ہے۔ یمد یدیہ، اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے۔ لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال پرا گندا ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور اے میرے رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یعنی قبولیت کے 5 اسباب اکٹھا ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور اگر انسان کی ظاہری حالت اگر خراب ہے، کمزور ہے، انسان پھٹا پرانا کپڑا پہن کر میلے کچیلے کپڑے میں اور پریشانی میں اللہ کو پکارتا، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی ربوبیت کا ذکر کر کے اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہاں قبولیت کے 5 اسباب، 5 ریزن اکٹھا ہو گئے۔ سفر بھی لمبا کر کے آیا ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، بال بھی پرا گندا ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس انسان کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ حرام خور کی دعا، سود خور کی دعا، بیاج خور کی دعا، جواری کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ آج حالات میرے بھائیوں، آپ کے اس گاؤں میں آیا، ایک بھائی نے کہا مولوی صاحب ذرا اس طرف بھی آپ روشنی ڈالیے۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے نوجوان لڑکے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کامیڈی چینل۔ ابھی تو آپ نے شیخ وسیم مدنی کی بات سنی، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت بلکہ اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیوب کے چینل کی کمائی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کمائی آپ کے ایڈ کی کمائی ہوتی ہے، اور ایڈ جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط دونوں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے چینلز کے اوپر تقریریں آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، مگر مجھے جو بات بیان کی بتانے والے نے، اور یہ بات ریئل ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے کامیڈی چینل بناتے ہیں اور اس میں بلا وجہ کی باتوں پر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ کبھی لڑکا لڑکی بن کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی گندی گندی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی بیہودہ اور گندی باتیں منہ سے نکال کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے صاحب میرے کامیڈی کو تو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، 5 ملین میرے سبسکرائبر ہیں، 10 ملین میرے سبسکرائبر ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے۔ اس دور میں انسان کی قابلیت
انسان کے ٹیلنٹ اور انسان کی صلاحیت کا اندازہ اس کو ملنے والے فالوورز، اس کو شیئر کرنے والے، اس کو سبسکرائب کرنے والے سبسکرائبر کی تعداد سے لگایا جاتا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے، کتنے بڑے بڑے علماء گزرے، ساری زندگی گمنامی کی زندگی گزار دی۔ ان کی زندگی ایک کمرے سے شروع ہوئی، ایک کمرے میں ختم ہو گئی۔ نہ ان کو کوئی لائک کرنے والا، نہ ان کو کوئی سبسکرائب کرنے والا، نہ ان کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی زندگی گمنامی میں گزری ہے، مگر دین کے خادم تھے، اللہ کے دین کے خادم تھے، قرآن و سنت کے خادم تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں انسان کا نام کما لینا، دنیا میں انسان کا پاپولر ہو جانا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے آگے اس کو عزت مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کم من مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے خراب حالت میں ہوتے ہیں، ان کا کپڑا اتنا بوسیدہ ہوتا ہے، ان کی ظاہری حالت اتنی خراب ہوتی ہے، اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے، لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے۔ اگر وہ کسی کی سفارش کریں کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، اگر کسی کے دروازے پر اجازت طلب کرے کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مگر اللہ کی نظر میں ان کمزور لوگوں کا مقام بھی اتنا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرے۔ یہ کامیڈی چینل بنا کر، یہ لڑکوں کا لڑکی بن کر، یہ ساڑی پہن کر، یہ لپسٹک لگا کر یہ ویڈیوز ڈالنا اور اس سے پیسے کمانا، یہ حرام ہے میرے بھائی، اور یہ کمائی آپ کے گھر میں آئے گی تو معاف کرنا آپ کے سارے عمل کو، آپ کی دعاؤں کو برباد کر دے گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دل میں مال کی جو محبت ہے، پیسے کی جو محبت ہے، وہ انسان کو حلال اور حرام کا فرق کرنے سے دور کر دیتی ہے۔ انسان جب مال کمانے پر تل جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں مال حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ